الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ راہ طریقت میں 4 ایسے زینے ہیں، 4 ایسے قدم ہیں، 4 ایسی منزلیں ہیں، 4 ایسے سٹیپ ہیں جن کو فالو کر کے اس راستے پر چلنے والے مسافر جو ہیں وہ اپنی منزل حصول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے زینے کی، سب سے پہلے قدم کی، کہ اس راستے میں سب سے پہلا قدم جو ہے، سب سے پہلی منزل جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو اس راستے میں سب سے پہلی جو منزل ہے اس کا نام ہے فنا فی الوجود۔ فنا فی الوجود کیا ہے؟ فنا فی الوجود سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرید جو ہے جب وہ کسی کے بیعت ہوتا ہے، کسی شیخ کے بیعت ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلا کام جو ہے اس راستے میں کیا کرے گا؟ وہ اپنے وجود کی نفی کرے گا اور پیر کے وجود کا اثبات کرے گا۔ کیسے؟ کہ سب سے پہلے وہ اپنی تمام عادات و اطوار اور صفات کو ضم کرتا جائے گا اپنے پیر کی عادات و اطوار میں، اپنی خصوصیات جو ہیں ان کو مٹاتا جائے گا، ختم کرتا جائے گا، اپنی عادتوں کو چھوڑتا جائے گا اور اپنے پیر کی عادتوں کو، خصوصیات کو اپناتا جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا وجود بھی قائم رکھے اور اپنے پیر کا وجود بھی قائم رکھے اور پھر فنا فی الشیخ یا پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ سکے۔ ان تمام منازل کو طے کرنے سے پہلے سب سے پہلے اسے اپنے وجود کی نفی کرنی ہے، فنا فی الوجود کی منزل کو طے کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام آرزوؤں کو، اپنی تمام جستجو کو، ہر چیز کو مٹا کے پیر کی خواہش پہ دھیان کرنا ہے اور اس کو اپنانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی خواہش جو ہے اس کو بھی قائم رکھیں اور پیر کی خواہش کو بھی قائم رکھیں۔ ایک چیز ہے، کوئی معاملہ ہے، آپ کا پیر اس پہ کچھ کہیں اور آپ جو ہیں اس پہ کچھ کہیں، یعنی شیخ کی رائے اور ہو اور مرید کی رائے اور ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی فنا فی الوجود کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا، اور نہ ہی پھر وہ اگلی منزل فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، ہمیں اپنی ذات کی نفی کر کے پیر کی ذات کا اثبات کرنا ہے کہ جو میرا پیر کہتا ہے، جو میرے پیر کو پسند ہے میں وہی کروں گا۔ میں اپنی پسند ناپسند کو پسے پشت ڈالوں گا، اسے چھوڑ دوں گا۔ جو عادات و خصائل میرے پیر کو پسند ہیں یا جو میرے شیخ میں موجود ہیں اس کو میں اپناؤں گا، ان پر چلوں گا۔ یعنی اپنی تمام جتنی بھی آرزوئیں ہیں، اپنے تمام خیالات، اپنی تمام سوچیں جو ہیں ان کو مٹانا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اور جو کچھ بھی شیخ جو ہے وہ آپ کو حکم صادر کرے اس پر عمل کرنا ہے اور شیخ کی عادات و اطوار کو اپنانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ بعض لوگ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ لو جی یہ صوفیہ جو ہیں یہ پیر کا یا شیخ کا تصور کرواتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کا کیوں نہیں کرواتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ شیخ کی صورت جو ہے وہ دیکھی بالی ہے اور انسانی صورت جو ہے کس نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ اللہ پاک نے احسن صورت جو دی ہے وہ انسان کو دی ہے اور اشرف المخلوقات بھی اس کو بنایا ہے۔
اور یہ انسان جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صوفیہ اس راز کو بخوبی جانتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس لیے سب سے پہلے پیر یا شیخ کا تصور کروایا جاتا ہے اس کی عادات و اطوار کو مرید میں منتقل کرنے کے لیے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں اور انوار پیر کے سینے پر جو ہیں ظاہر ہو چکے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مرید کے سینے تک یا دل تک منتقل ہو جائیں۔ اور چونکہ پیر جو ہے خود فنا فی الشیخ ہوتا ہے، وہ پھر آگے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، چلتے چلتے یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک چلتا ہے۔ اس لیے سب سے، کئی لوگ ایسے ہیں جو سالوں ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، سب سے آسان طریقہ جو ہے صوفیہ نے جو متعارف کروایا ہے، اور صوفیہ جو ہیں اس پر کاربند بھی ہیں اور صدیوں سے ہیں، اور یہ سب سے آسان اور جلد فوائد حاصل کرنے والا طریقہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی سب سے پہلے نفی کریں، پھر شیخ کے ذات کا اثبات کریں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے شیخ کی عادات جو ہیں ان کو اپنائیں۔ جب آپ کے وجود کی نفی ہو جائے گی، آپ کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، شیخ کے وجود میں ضم ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خصائل جو ہیں اس کو چھوڑ کر شیخ کے خصائل کو اپنا لیں گے، تو یہی مقام ہے کہ آپ کا وجود فنا ہو چکا ہے اور آپ فنا فی الوجود کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے اگلی منزل جو ہے وہ فنا فی الشیخ کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ تمام دوست جو ہیں امید ہے سمجھ چکے ہوں گے کہ راہ طریقت میں پہلا مقام جو ہے وہ فنا فی الوجود ہے، اور اگلا مقام فنا فی الشیخ ہے، اس سے آگے فنا فی الرسول ہے، اور پھر فنا فی اللہ ہے۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پہلا جو منزل ہے، پہلا زینہ جو ہے اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تمام دوستوں کا شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ انشاءاللہ اسی طرح تصوف جو ہے اس پر انشاءاللہ سیر حاصل بحث جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔